ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک بہت ہی مغرور اور طاقتور شیر رہتا تھا جو خود کو جنگل کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ اس جنگل میں بہت سے جانور مل جل کر رہتے تھے، جن میں سے ہر جانور اپنی ایک الگ خوبی اور خصوصیت رکھتا تھا۔ ایک دن شیر نے جب مل جل کر کام کرنے کے فائدے کے بارے میں دیکھا، اس کے ذہن میں ایک بہت ہی اچھی ترکیب آئی۔ اس نے جنگل کے باقی تمام جانوروں کو اپنے پاس بلا بھیجا، جس میں ایک بہت ہی چالاک اور سمجھدار لومڑی تھی، ایک محنتی چیونٹی، ایک طاقتور ہاتھی اور بہت سے چھوٹے چھوٹے جانور تھے۔ اس میٹنگ کا مقصد ایک ایسا منصوبہ تیار کرنا تھا جس سے وہ ایک اچھا شکار تلاش کر سکیں، کیونکہ شیر کا یہ ماننا تھا کہ تمام جانوروں کی طاقت کو اکٹھا کر کے وہ ایک ایسا شکار حاصل کر سکتے ہیں جو کہ تمام جانوروں کے لیے پورا ہوگا، اور پھر شکار کے بعد وہ اسے برابر حصوں میں بانٹ لیں گے۔ تمام جانوروں نے شیر کے اس مشورے پر اتفاق کیا اور پھر مل کر اس مہم کے لیے نکلے۔ وہ چوری چھپے گھنے جنگلوں میں سے گزر رہے تھے۔ ان کی مل جل کر محنت اور کوشش سے آخرکار وہ ایک بہت ہی بڑا اور صحت مند شکار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا اتحاد حلاوہ ثابت ہوا تھا۔ جیسے ہی تمام جانور اپنے پکڑے ہوئے شکار کے آس پاس اکٹھے ہوئے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشی بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے تھی، کیونکہ شیر جو ان کو اس وقت رہنما بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ کیونکہ میں بادشاہ ہوں تو اس شکار کا سب سے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ شیر کی یہ بات سن کر تمام جانور پیچھے ہٹے، کیونکہ ان میں سے کسی میں بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ شیر کی بات کو غلط کہہ سکیں یا پھر اس کی مخالفت کر سکیں۔ تو اس وجہ سے انہیں یہی لگا کہ بڑا حصہ وہ شیر کو دے دیں، لیکن ان سب میں ایک بہت ہی زیادہ چالاک اور دانا لومڑی بھی تھی۔ تو لومڑی فوراً ہی ایک ترکیب کے ساتھ آگے بڑھی اور شیر کو ایک طرف لے کر گئی اور اسے کہا کہ اے میرے طاقتور بادشاہ، ہم جانتے ہیں کہ اصل حصہ آپ کا ہی ہے، لیکن میرے پاس ایک بہت ہی اچھا پلان ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ تمام جانوروں سے کہیں کہ وہ اپنا اپنا حصہ پہلے لے لیں۔ تمام جانور آپ سے ڈرتے ہیں تو وہ اسی لیے تھوڑا تھوڑا حصہ لیں گے اور آخر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا حصہ بچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام جانور آپ کے انصاف سے مزید خوش ہوں گے۔ تو شیر راجا لومڑی کی اس خوشامد بھری بات میں چھپی ہوئی چال کو نہ سمجھ سکا، اور اس نے آ کر تمام جانوروں سے یہی کہا کہ انصاف کے مطابق میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ تمام جانور اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ تمام جانور یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، اور اس طرح سے ایک کے بعد دوسرا جانور آیا اور اپنا حصہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ آخر میں جب شیر کی باری آئی تو گوشت کا بہت ہی کم تر اور چھوٹا سا حصہ بچا جو کہ شیر کے لیے پڑا تھا۔ اس وقت جب شیر اپنا حصہ لے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے چالاک لومڑی نے اسے بے وقوف بنایا ہے، لیکن اس وقت تک تمام جانور اپنا اپنا حصہ لے کر گھنے جنگل کے بیچ میں کہیں کھو چکے تھے اور شیر کو اپنے لالچ کی سزا مل چکی تھی۔ اس کے پاس اب اسی حصے کو لینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں لالچ کے انجام کے بارے میں بتاتی ہے۔ جتنا زیادہ کا لالچ کریں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔